الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الامین وآلہ واصحابہ اجمعین والعاقبۃ للمتقین۔ محترم خواتین و حضرات، ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقولہم انا قتلنا المسیح ابن عیسی ابن مریم رسول اللہ وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم کما قال اللہ تعالی وما قتلوہ یقینا بل رفع اللہ الیہ ان اللہ وکان اللہ عزیزا حکیما، صدق اللہ مولانا العظیم۔ اور ان کا کہنا ہے کہ ہم نے عیسیٰ ابن مریم مسیح رسول اللہ کو قتل کر دیا، حالانکہ فی الواقع انہوں نے نہ اسے قتل کیا اور نہ صلیب پر چڑھایا، بلکہ معاملہ ان کے لیے مشتبہ کر دیا گیا تھا۔ وہ محض گمان ہی کی پیروی کرتے ہیں۔ انہوں نے مسیح کو یقیناً قتل نہیں کیا، بلکہ اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا۔ اللہ زبردست طاقت رکھنے والا اور حکیم ہے۔ معزز ناظرین و سامعین، آج ہم چھٹے پارے میں داخل ہو رہے ہیں، اس کا مختصر جائزہ لیں گے۔ چھٹے پارے کا کچھ حصہ سورہ نساء پر مشتمل ہے، آیت نمبر 148 سے لے کر 176 تک، اور سورہ مائدہ میں ہم آیت نمبر 1 سے لے کر 82 تک 82 تک ہم اس کا مطالعہ کریں گے۔ چھٹا پارہ شروع ہوتا ہے لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم۔ اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ آدمی بد کلامی، بد گوئی، فحش کلامی، گالی گلوچ کرے۔ ہاں، اگر کسی پر ظلم ہوا ہے اور وہ کمزور آدمی ہے، اپنا بدلہ نہیں لے سکتا، تو وہ کچھ اگر برا بھلا کہہ لے تو اس پر کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کو جس پر ظلم ہوا ہے، وہ یہ تاکید کر رہا ہے ان تبدو خیرن، اگر تم اس کو معاف کر دو، یا پھر تم او تخفو ہو، نظر انداز کر دو، تعفو یا اسے درگزر کر دو۔ وَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًا قَدِيرًا، بے شک اللہ تعالیٰ بڑا معاف کرنے والا لیکن سزا دینے پر پوری قدرت رکھنے والا بھی ہے۔ پھر آئیے سورہ نساء کی وہ آیت جو بھی آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی کہ ان کا دعویٰ ہے، یہودی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نے عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ علیہ السلام مسیح کو ہم نے قتل کیا، اور عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے ان کی بات میں تھوڑی سی ترمیم یہ کی کہ ہاں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی پر چڑھایا، صلیب پر چڑھایا گیا تھا، لیکن وہ تیسرے دن زندہ ہو کر آئے، پھر آسمانوں پر چلے گئے۔ جبکہ قرآن مجید کی روشنی میں جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے اپنا آخری کلام نازل فرمایا، اس کی بنیاد پر ہم بڑے یقین اور اعتماد کے ساتھ یہ بات کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہ قتل کیا گیا، نہ صلیب پر پھانسی پر چڑھایا گیا، بلکہ اس معاملے کو مشتبہ کر دیا گیا، اس کو ڈائلما میں ڈال دیا گیا، شک میں ڈال دیا گیا۔ پھر آخر عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ معاملہ کیا ہوا؟ اللہ ان کے لیے فرما رہا بر رفع اللہ الیہ، اللہ نے انہیں اپنی طرف آسمانوں پر اٹھا لیا۔ یہ دنیا میں سب سے زیادہ انسانی عمر میں لمبی عمر رکھنے والے پیغمبر بھی ہیں اور انسان بھی ہیں، جو گزشتہ 2000 سال سے حیات ہیں۔ زمین پر ان کی زندگی 40-50 سال گزری، اس کے بعد سے ان کی ساری زندگی ان 2000 سالوں کی آسمانوں پر ہے۔ اور قرآن مجید نے اس کا ذکر نہیں کیا، اسی لیے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ قرآن نے تشریح کے لیے اپنے آخری پیغمبر کو بھیجا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام حیات ہیں، اور قیامت سے پہلے جیسے ہی دنیا میں دجال رونما ہوگا، آئے گا، وہ دمشق کے علاقے میں، سیریا میں
وہاں کی جامع مسجد کے پاس اس کے میناروں پر اتریں گے، اس حالت میں کہ وہ دو فرشتوں کے کاندھوں پر ہاتھ ٹکائے ہوں گے اور آسمان سے اترتے ہوئے وہ نظر آئیں گے۔ فرشتے تو نظر نہیں آئیں گے لیکن عیسیٰ علیہ السلام نظر آئیں گے۔ وہ سیریا سے آگے بڑھیں گے، فلسطین میں ایک ہوائی اڈہ ہے لد، اس کے مقام پر عیسیٰ علیہ السلام اور دجال کا آمنا سامنا ہوگا۔ دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی ایسا گھلنا شروع، اس کا جسم ایسا گھلنا شروع ہو جائے گا جیسا نمک کی ڈلی کو پانی میں ڈالا جائے تو نمک گھل جاتا ہے، اس طریقے سے۔ تو یہاں پر ایک بہت بات کلیئر ہو گئی۔ ایک اور بات اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرما رہا ہے کہ آپ کے امتیوں میں کچھ آپ کی شخصیت میں، آپ کی ذات میں، آپ کے علم کے بارے میں غلو کریں گے، ہم ان کی اس غلط فہمی کو دور کر دیتے ہیں۔ یہ آیت اتار کر آیت نمبر 164، وَرُسُلًا قَدْ خَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے کچھ رسولوں کو جن کا ذکر ہم نے، جن پر وحی کی تھی، ہم نے ان کا ذکر آپ سے کیا ہے۔ وَرُسُلًا لَمْ نَخْصُصْهُمْ عَلَيْكَ، اور کچھ رسول ایسے ہیں جن کا ہم نے آپ سے ذکر نہیں کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام 1,24,000 پیغمبروں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں کیا، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں معلوم تھا۔ بڑا کلیئر، جبکہ امتیوں کا ایک گروپ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کو کائنات کی ہر چیز کا پتہ تھا، تخلیق کائنات آپ ہی کی وجہ سے عمل میں آئی، جبکہ یہ اللہ کی اپنی پلاننگ ہے اور اس میں اللہ نے جس کو جو بنانا تھا بنایا۔ نبیوں میں کسی کو خلیل، کسی کو کلیم، کسی کو ذبیح اللہ، کسی کو رحمت للعالمین، یہ اللہ کا کام ہے۔ اور تیسرے پارے ہم پڑھ چکے ہیں، تیسرے پارے کی ابتدائی الفاظ ہیں تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، اور ہمارے لیے سورہ بقرہ میں 2 مقامات پر ذکر ہے، حکم دیا گیا ہے کہ ہم لوگ لا نفرق بین احد من رسول، ہم رسولوں کے درمیان کوئی فرق نہیں کریں گے، نہیں کرنا چاہیے، اللہ کا حکم ہے۔ اے دنیا کے لوگوں، تمہارے پاس اللہ کی طرف سے اس کا رسول آ گیا ہے، لہذا ایمان لاؤ، تمہارے لیے خیر، اسی چیز میں خیر ہے۔ اگر تم انکار کرتے ہو تو جان لو اللہ زمین و آسمانوں کا ساری چیزیں اللہ ہی کی ہیں۔ اور اہل کتاب میں ان سے ڈائلاگ کرتے ہوئے کہو یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق۔ اب یہ اہل کتاب میں لگتا ہے کہ صرف عیسائیوں سے بات چیت کی گفتگو کی جا رہی ہے، ہم کو ڈائلاگ کا حکم دیا جا رہا ہے کہ تم اپنے دین میں غلو مت کرو۔ غلو کیا ہے؟ تم نے اللہ کے بندے کو اللہ کا بیٹا بنا دیا اور اللہ کی طرف حق کے سوا کوئی بات منسوب نہ کرو، اپنی جانب سے گھڑ کر کوئی خیالات اللہ کے دین کے بارے میں استعمال مت کرو۔ تم جسے خدا کا بیٹا کہہ رہے ہو وہ کون تھے؟ انما المسیح عیسی ابن مریم، حضرت مسیح علیہ السلام ابن مریم تھے، مریم علیہ السلام کے بیٹے تھے جو بغیر شوہر کے، بغیر عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ وہ رسول اللہ تھے، اللہ کے، وہ کلمتہ، وہ اللہ کا کلمہ تھے، القاہا الی مریم، جو حضرت مریم پر القا کیا گیا تھا، اور روح منہ فآمنوا باللہ ورسول، لہذا ایمان لاؤ، وہ اللہ ایک لحظہ ذات ہے اور وہ اس کے رسول ہیں۔ خالق اور مخلوق کو یکجا مت کرو، ولا، اور پھر تم نے تو اور ایک نیا عقیدہ ایجاد کیا جو تمہاری اپنی مذہبی کتابوں میں، جس کو تم اولڈ ٹیسٹامنٹ اور نیو ٹیسٹامنٹ کہتے ہو، جس میں 4 کتابیں ہیں، اناجیل 4، ان میں کہیں پر بھی ٹرینٹی کا ذکر نہیں کیا گیا ہے۔ پھر یہ تم نے یہ نیا نظریہ کہاں سے گھڑ کر لائے؟ لہٰذا اللہ تمہیں حکم دیتا ہے وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ، مت کہو ٹرینٹی، انتہو، رک جاؤ، خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ انما اللہ الہ واحد، اللہ تو بے شک اپنی ذات میں اکیلا ہے، سبحانہ ان یکون لہ الولد،
وہ بڑا پاک ہے، پاک ذات ہے کہ اس کے ساتھ تم یہ گھڑو الزام کہ اس کو بیٹے کی ضرورت ہے، تو بیٹا ہوگا تو پھر بیوی چاہیے، بیوی چاہیے تو ساس سسرے، یعنی اس کے لیے تم نے پوری ایک کہانی گھڑ لی ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ ہے آسمان و زمینوں میں سب اسی کا ہے، وکفیٰ باللہ وکیلا، اور اللہ ان کی کفالت کرنے کے لیے کافی ہے۔ لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا، مسیح نے اپنے لیے کبھی اس بات کو عار نہیں سمجھا کہ وہ اللہ کے غلام ہیں۔ میں ایک لفظ استعمال کر رہا ہوں، قرآن مجید میں عبد کا لفظ آیا ہے، اور مسلمان مترجمین اور مفسرین نے اس کے لیے بندہ لفظ استعمال کر لیا۔ بندہ نہ اردو لفظ ہے نہ عربی لفظ ہے، شاید یہ فارسی کا لفظ ہو تو ہو۔ یہاں پر عبد کے معنی ہیں خالصتاً غلام کے آتے ہیں، میں نے وہ لفظ استعمال کیا ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے لیے کبھی اللہ کا غلام ہونا معیوب اور عار نہیں سمجھا، بلکہ وَلَلْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ، نہ بڑے مقرب فرشتے جو ہر وقت اللہ کے سامنے موجود رہتے ہیں، اس کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، جو اس کے تخت کو اٹھائے ہوئے، وہ لوگ بھی اس بات کو عار نہیں سمجھتے۔ اور جو کوئی اللہ سے اللہ کی غلامی کو اپنے لیے عار سمجھتا ہے، تکبر کرتا ہے، اللہ ان سب کو گھیرے میں لے کر پھر ان کا معاملہ ان کے ساتھ کرے گا، اور ان کا اجر اسی کے مطابق انہیں دے گا۔ اب دیکھیں یہاں پر اللہ نے کیا فرمایا، یہاں پر حضرت مسیح نے اپنے آپ کو کیا سمجھنے میں عار نہیں سمجھا، ان یکون عبدا للہ، اللہ کا غلام۔ اور ہم کلمہ کیا پڑھتے ہیں، جس میں کلمہ تشہد کیا ہوتا ہے ہمارا، کلمہ شہادت، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اب یہ معنی وہاں پر رکھ کے دیکھ لیجئے، آپ سارا غلو نکل جائے گا، اور انہی غلو کی بنیادوں پر ایک قوم نے اپنے نبی کو خدا کا بیٹا بنا لیا۔ اللہ پھر مخاطب ہو رہا ہے، یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اے دنیا کے لوگوں تمہارے رب کی طرف سے کھلی دلیل آ گئی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے اس دنیا میں دنیا والوں کو جان لینا چاہیے، اب قیامت قریب ہے، کسی وقت بھی اس کائنات کی بساط الٹی پلٹی جا سکتی ہے۔ ایک سوال کلالہ کے بارے میں کیا گیا، کلالہ وہ مرد جس کے پاس جائیداد ہو اور اس کا انتقال ہو جائے، اور اس کے رشتہ داروں میں کوئی نہ ہو، نہ ماں باپ ہوں، نہ بہن بھائی ہوں، نہ عزیزہ قارب ہوں۔ اب ان کے بارے میں اللہ نے کیا حکم دیا، یہ وراثت کا حکم ہے۔ اس کو جاننے کے لیے ایسے لوگ جو تنہا رہیں، ان کے ماں باپ، ان کے بیوی اور ان کے بچے نہ رہیں، ان کے دیگر اقارب ہوں، تو ان کی میں اس آدمی کی جائیداد کیسے تقسیم ہوگی، یہ قضات کے دفتر میں یہ کام آسانی کے ساتھ پوچھ کر کیا جا سکتا ہے۔ چوتھا سورہ نساء ختم ہوا، پانچواں سورہ شروع ہو رہا ہے۔ اس سورے کو آپ جیسا کہ جانتے ہیں، میں سیرت بیان کرتا ہوں گزشتہ 33 سال سے 33 ایئرس، اور میں نے قرآن مجید کے ان سوروں کو ڈسینڈنگ آرڈر میں لیا ہے۔ میں نے سورہ مائدہ کو بالکل سیکنڈ 113 نمبر پر لیا ہے، اور اس کے بعد میں جو آخری سورہ نازل ہوا وہ سورہ نصر 3 آیتوں پر مشتمل تھا۔ میں نے سورہ مائدہ کو کیوں آخر 113 نمبر پر لیا، اس کی دلیل میں آپ کو اس سورہ سے دے رہا ہوں۔ پہلی آیت، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے۔ اب اللہ تعالیٰ دین کو مکمل، زندگی کے نظام کو مکمل کرنے کے لیے فائنل احکامات دے رہا ہے، اور اس کے مخاطب ایمان والے۔ اے ایمان والو، ایمان لانے والو، اوفوا بالعقود، اب جب وعدے کرو، ایگریمنٹس کرو تو ان کی پابندی کرو۔ اب تمہارے لیے کیا چیزیں حلال کی گئی ہیں مویشیوں میں، انعام میں، اور جو تم کو بتا دیا گیا ہے، اور یہ کہ سوائے کہ جو چیزیں کچھ اور آگے بتائی جائیں گی، ان چیزوں کو تم اپنے لیے حلال نہ کر لو۔ اللہ کی نشانیوں کو بے حرمت نہ کرو، اور حرام مہینوں میں کسی جانور کو حلال مت کرو، اس کو ذبح مت کرو، قربان مت کرو، یا اس کا شکار مت کرو۔ قربانی کے جانوروں پر دست درازی مت کرو۔ اپنے بدترین دشمن کو بھی دیکھو حالت احرام میں، مقدس مہینوں میں، رجب، یہ تنہا مہینہ ہے، 7واں مہینہ،
ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، ان 4 مہینوں میں اگر اپنے باپ کے قاتل کو بھی احرام کی حالت میں تمہارے اپنے علاقے سے گزرتا ہوا دیکھو تو نہ اس کے ساتھ کوئی تعرض کرو، نہ اس کے جانور کے ساتھ۔ ہم جانتے ہیں کہ مشرکوں نے بڑے لمبے عرصے تک تم کو مسجد حرام میں حاضری دینے سے، عمرہ اور حج کرنے سے روک رکھا تھا، لیکن تم اب اختیار تمہارے پاس آ چکا ہے، تم یہ حرکت نہیں کرنا، بلکہ وہ تعاونوا علی البر والتقوی، لوگوں سے خدا ترسی کے کاموں میں اور نیکی کے کاموں میں تعاون کرو، مدد کرو، ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، اور کسی گناہ کے کام اور زیادتی کام میں ان کے ساتھ تم کسی قسم کے تعاون اور مدد مت کرو، اللہ سے ڈرو، بڑا سخت سزا دینے والا ہے۔ تمہارے لیے حرام کیا گیا، حرمت علیکم المیتہ، وہی آیات دہرائے جا رہی، وہی احکام دہرائے جا رہے ہیں جو سورہ بقرہ وغیرہ میں آ چکے ہیں۔ مردار والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بھی، اور یہ 4 چیزوں کے علاوہ وہ جانور جو کسی اور کے نام پر ذبح کیا گیا ہو، وہ جانور جو گلا گھٹ کر خود سے مر گیا ہو، وہ چوٹ کھا کر مر گیا ہو، بلندی سے گر کر مر گیا ہو، کسی چیز سے ٹکر کھا کر مر گیا ہو، یا کسی درندے نے اسے پھاڑ کھایا ہو اور وہ مر چکا ہو، یہ تمہارے لیے حرام ہے۔ ان کے علاوہ وما ذبح علی النصب، جو کسی آستانے پر ذبح کیا گیا ہو، پہلے منادر میں، پہلے مورتیوں کے پاس جانوروں کو ذبح کیا جاتا تھا، آج بھی کیا جاتا ہے۔ آج مسلمانوں نے مورتیاں تو کھڑا نہیں کی ہیں، البتہ بزرگوں کی قبروں کے پاس جا کر ذبح کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں فرما رہا ہے کہ یہ تمام چیزیں تمہارے لیے ناجائز ہیں، اور یہ کہ تم پانسوں کے ذریعے قسمت کا حال، یہ جو ہم اپنے ہر روز صبح اٹھ کر اخبار دیکھتے ہیں اور اس میں سٹارز کے ذریعے اپنی قسمت، ہمارا دن کیسا گزرے گا، کامیابی ہوگی، ناکامی ہوگی، کیا مصیبت آئے گی، کوئی نہیں آئے گی، ہم یہ چیزیں معلوم کرتے ہیں۔ یہ چیزیں تمہارے لیے منع کر دی گئی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا، جو ستاروں کے ذریعے اپنی تقدیر معلوم کرنے کی کوشش کرتا ہے، مستقبل معلوم کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ مسلمان کو جاننا چاہیے کہ وہ میری رسالت کا انکار کر رہا ہے۔ آیت نمبر 3 چل رہی ہے۔ اللہ یہ آیت کا یہ حصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حج فرما رہے ہیں، حج مکمل ہو گیا۔ اللہ جیسے ہی حج مکمل ہوا، اللہ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آج آپ کے لیے دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمت آپ پر، آپ کی امتوں پر تمام کر دی، اور آپ کے لیے اسلام کو دین کی حیثیت سے قبول کر لیا۔ یہ تمام حرام چیزیں اس شخص کے لیے حلال ہیں جو انتہائی اپنی جان کو خطرے میں پائے اور اس کی جان جانے کا اندیشہ ہو۔ فَمَنِ اسْتُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ، اگر وہ کھا لے تو اسے کوئی گناہ نہیں، بھوک سے مجبور ہو کر جان بچانے کی خاطر، البتہ جان بوجھ کر نہیں کھانا چاہیے۔ لوگ سوال کرتے ہیں، یسألونک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو منع کیا، دوسری قوموں نے اپنے پیغمبروں سے کثرت سے سوال کیا، وہ ہلاک ہو گئے۔ میں تمہیں منع کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ اکرام نے پورے نزول قرآن کے دوران میں شاید 17 سوالات کیے ہیں، اور جب سوال کیا گیا قرآن میں کوٹ کر دیا گیا، یسألونک ماذا احل لہم، وہ لوگ آپ سے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پوچھتے ہیں کہ ان کے لیے کیا چیز حلال کی گئی ہے۔ قل، یہ جو قل جب آیا، اللہ نے جواب ڈائریکٹلی نہیں دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے دیا۔ اس لیے جہاں قل کی آیت ہے، پتہ چلتا ہے کہ کلام اللہ کا ہے، اللہ رسول سے کہہ رہا ہے کہ میرے بندوں تک پہنچاؤ۔ احل لکم الطیبات، ہر پاک چیز تمہارے لیے حلال ہے، اور وہ شکاری کتے جن کے ذریعے تم جانوروں کا شکار کرتے ہو، اور یہ تم نے خدا کے دیے ہوئے علم کی بنیاد پر ان کو
ٹریننگ دی ہے، ان کو شکار کو پکڑنے کی تعلیم دی ہے، اور وہ جس جانور کو تمہارے لیے پکڑے تم اس کو کھا سکتے ہو، اور البتہ اس پر بھی اللہ کا نام لے لو۔ ایک اور چیز آیت نمبر 5 میں حلال کی جا رہی ہے اہل ایمان مسلمانوں کے لیے، وہ طعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم، اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال کیا جا رہا ہے۔ لیکن اہل کتاب میں آج دو قومیں شمار ہوتی ہیں، ایک موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے جو توریت کو مانتے ہیں، یہ کتاب ہے، دوسرے عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے جو انجیل کو مانتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے ان کی تعلیمات کے برخلاف اپنے لیے خنزیر اور شراب کو حلال کر لیا ہے، اس لیے ان کا کھانا سوچ سمجھ کر کھانا چاہیے۔ قرآن تو حلال دے رہا ہے۔ اچھا، سارے عیسائی حرام کھانا نہیں کھاتے، نہ سارے عیسائی شراب پیتے، لیکن ان کی بڑی تعداد نے اپنے لیے یہ دونوں چیزوں کو حلال کر لیا۔ اس کے برخلاف موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ان کی شخصیت کے تمام واقعات فراموش کرے ہیں، لیکن کتاب کو تھام لیا۔ ان دونوں قوموں کا عجیب معاملہ ہے۔ ایک قوم نے نبی کی سیرت اور زندگی کے واقعات کو فراموش کر دیا، کتاب کو تھام لیا، گمراہ ہو گئے۔ دوسری قوم نے نبی کی شخصیت کو مان لیا، کتاب کو فراموش کر گئے۔ آج ان کے پاس 200 سال پہلے انہوں نے دنیا بھر سے جمع کیا تو پتہ چلا کہ انجیل کے 200 سے زیادہ نسخے ہیں، کاپیز ہیں الگ الگ، اور سب کے کانٹینٹس، ان کے ٹاپک، ہر چیز الگ ہے۔ ایک قوم نے کتاب کو پکڑ لیا، نبی کو بلا دیا، بھٹک گئے۔ ایک قوم نے نبی کو پکڑ لیا، کتاب کو بلا دیا، بھٹک گئے۔ ہمارے پاس دونوں چیزیں اللہ نے محفوظ کر دیں۔ ترکت فیکم شیئین لن تمسوا بعدہما کتاب اللہ و سنتی، میں تمہارے لیے 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، کتاب اللہ و سنتی، کتاب اور احادیث کی کتابیں۔ تو یہاں پر اہل کتاب کا کھانا حلال کیا جا رہا ہے، اور تمہارا کھانا وہ طعامکم حل لہم، تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں میں ایک خاص بات یہ ہے کہ وہ آج بھی ذبح موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے طریقے کے مطابق کرتے ہیں۔ ذبح کا دوسرا طریقہ کیا ہے؟ جھٹکا، ایک وار میں تلوار کے یا کسی تیز دھار کے ہتھیار سے ایک وار میں گردن الگ کر دی جائے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ الیکٹرک شاک کے ذریعے ہے۔ تیسرا یہ کہ مشینیں بنائی جائیں جن کے سامنے جانوروں کو لایا جائے، وہ کھٹا ان کی گردنیں کاٹتے رہیں۔ اس کے برخلاف اسلام اپنے جانور کو گردن ایک مار کر ہلاک کرنے کا حکم نہیں دیتا، بلکہ وہ صرف ایک چھوٹی سی شے کو کاٹ دیتا ہے، جس کے ذریعے جسم کا پورا خون بہہ جاتا ہے، جس میں جانور کو کم تکلیف ہوتی ہے، اور اس جانور کے جسم کا خون سارا بہہ جاتا ہے، جس خون کے ذریعے انسانوں میں بیماریاں پھیل سکتی ہیں۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی شان، اس کی قدرت، اس سے کہ ساری چیزوں کا خالق و مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اس کے علاوہ اور چیز، ابھی آیت ختم نہیں، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب، تمہاری عورتیں ان کے لیے اور تو ان کی عورتیں تمہارے لیے یہ بھی حلال کی گئی ہیں، لیکن یاد رکھ لیجئے بہت سوچ سمجھ کر، ہم چونکہ قرآن سے، سیرت سے، حدیث سے دور ہو چکے ہیں، اب ایسے مسلمان اگر دوسری کتاب کے ماننے والی خاتون کو لائیں گے گھر میں، ہماری نسلوں میں بگاڑ آ جائے گا۔ یہ بڑا سوچنے کا مقام ہے۔ یا تو ہم دین سے واقف ہو کر ان اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح کریں، اور اللہ فرما رہا ہے کہ نکاح ہوتے ہی انہیں اذا آتیتموہن اجورہن، اور وہ خواتین کیسی ہوں؟ محسنین، حسن کہتے ہیں خلابند، یعنی وہ ایسے ماحول میں پرورش پائی ہو جہاں بھائیوں کی، باپ کی، خاندان کے بزرگوں کی اس عورت پر نگرانی ہو، اور وہ کبھی فحش و منکر کاموں کے قریب نہ غیر مصافحین، چوری چھپے آشنائیاں کرنے والیاں، چوری چھپے اپنی خواہشیں پوری کرنے والیوں سے نکاح مت کرو۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب نماز کے لیے اٹھو تو اپنا وضو کر لیا کرو،
اس میں کیا کرو؟ فغسلوا وجوہکم، اپنے چہروں کو دھو لو، ایدیکم الی المرافق، کونیوں تک ہاتھوں کو دھو لو، وامسحوا برؤوسکم، اپنے سر پر مسح کرو گردن تک، وارجلکم الی الکعبین، اور ٹخنوں تک اپنے پاؤں کو دھو لیا کرو۔ اس کے برخلاف یہ تو وہ روزہ ٹوٹنے کی، یہ وضو ٹوٹنے کی شکل میں آدمی باوضو طہارت سے نہ ہو تو یہ ہے۔ اگر آدمی نے اپنی بیوی سے تعلقات قائم کیے، یا گھر کی لونڈی تھی، آج کے دور میں تو نہیں ہے، اس سے جنسی تعلقات قائم کیے، تو اللہ اس کے لیے حکم دے رہا ہے کہ تم لوگوں کو غسل کرنا چاہیے۔ اگر تم، پھر وہی بات دہرائی جا رہی ہے، رفع حاجت کر کے آئے ہو، عورت کو ہاتھ لگایا ہو، پانی نہ ملے، تو اس صورت میں تم کو مٹی کے ذریعے تیمم کر کے اپنے آپ کو پاک کر لینا چاہیے۔ اللہ ایک حکم دے رہا ہے قیامت تک کے مسلمانوں کو، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، اللہ کی خاطر انصاف کی گواہی دینے والے بنو۔ آج عدالتوں میں، بر صغیر انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش کی عدالتوں کے باہر مسلمان جھوٹی گواہی دینے والے قیمتاً فروخت ہوتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے، جبکہ اللہ تعالیٰ منع فرما رہا ہے، چاہے وہ تمہارا بدترین دشمن مقدمہ لے کر تمہارے سامنے کیوں نہ آئے۔ ایک یہودی کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی زرہ جو کھو گئی تھی مل گئی، وہ اس نے اپنے پاس رکھ لی۔ ایک بار وہ زرہ کو پہنے جا رہا ہے کہ حضرت علی نے دیکھ لیا، اسے پکڑ لیا، اسے لے کر قاضی کی عدالت میں گئے۔ دیکھیے اس زمانے کے قاضیوں کا کیا حال تھا۔ اس وقت حضرت علی خلیفہ ہیں، چوتھے خلیفہ ہیں، حکومت کے حکمران ہیں، امیر المومنین ہیں۔ مقدمہ لے کر گئے، قاضی نے کہا گواہ لائیے، جب تک آپ گواہ نہیں لائیں گے مال اس کا سمجھا جائے گا جس کے قبضے میں ہے، جس کے پوسیشن میں ہے، اور اس وقت یہ زرہ اس یہودی کے پوسیشن میں ہے، آپ کو نہیں دی جا سکتی۔ آپ گواہ لائیے کہ آپ کی یہ زرہ، وہ لوہے کی چادر جو جنگوں میں اوڑی جاتی ہے، یہ آپ کی ہے۔ تو حضرت علی کا غلام عنبر سامنے آیا، اور انہوں نے کہا کہ میں غلام کی، قاضی نے کہا کہ غلام کی گواہی مالک کے حق میں اسلام میں قابل قبول نہیں ہے۔ تو آپ نے کہا کہ میں اپنے بیٹوں کو لاتا ہوں جو سرداران جنت ہیں۔ قاضی نے کہا کہ بیٹوں کی گواہی باپ کے حق میں قابل قبول نہیں ہے، آپ کو دوسرا گواہ لائیے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ نہیں، میرے پاس ان کے علاوہ کوئی گواہ نہیں ہے۔ تو قاضی نے فیصلہ دیا کہ مال جس وقت جس کے پاس ہے وہی اس کا مالک سمجھا جائے گا، اور وہ زرہ اس یہودی کو دی۔ جیسے ہی یہ فیصلہ سنا، وہ یہودی تکبیر مار کر چیخ پڑا، اللہ اکبر۔ واقعی اسی عدل کی بنیاد پر اسلام کو عروج مل رہا ہے کہ معمولی سے قاضی نے جس کو اپوائنٹ کرنے والا امیر المومنین ہے، آج وہ امیر المومنین اس کے سامنے عدالت میں ایک مقدمہ پیش کرنے والے کی حیثیت سے کھڑا ہے، اور قاضی نے امیر المومنین کے خلاف میں، غیر مسلم کے خلاف فیصلہ دیا ہے، غیر مسلم کے حق میں فیصلہ دیا ہے۔ وہ کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ اے لوگوں جو ایمان لائے، دیکھیے کتنی بار ابھی تک یا ایھا الذین آمنوا آیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم اللہ کے احسان کو یاد کرو کہ ابھی ایک گروپ نے تم پر حملہ کرنے کا فیصلہ کیا تھا، اللہ نے اسے روک لیا۔ اب بتائیے، یہ جو بار بار یا ایھا الذین آمنوا ہیں، اس میں دوسروں کا ذکر ہی نہیں ہے، یا پھر اگر ہے تو ان کا خاص، یا اہل الکتاب، یہ عیسائیوں کے سے ہے، یہودیوں کے لیے بھی ہو سکتا ہے۔ تمہارے لیے ہمارا رسول اللہ کی کتاب لے کر آ گیا ہے، تم اپنی کتابوں میں اللہ کی بہت ساری باتوں کو، احکامات کو چھپا رہے ہو، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب میں ہر چیز کو کھول کھول کر بیان کیا ہے۔ یقیناً ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا کہ اللہ ہی مسیح ابن مریم ہے،
قل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے فَمَن يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ أَن يُهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ. تم کہتے ہو کہ مسیح اللہ کا بیٹا ہے اور پھر مریم اللہ کی زوجہ ہے، تو ان سے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھئے اللہ انہیں موت دے تو ان کو بچانے والا کون ہے؟ کیا کوئی آدمی اپنی بیوی کو اپنے بیٹے کو موت دے سکتا ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اپنی ذات میں واحد ہے، تنہا ہے، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، نہ کوئی اس کی بیوی ہے، نہ بھائی ہے، نہ ماں ہے، نہ باپ ہے. لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. بلکہ زمین و آسمانوں میں جو کچھ ہے وہ اللہ کا. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ. جو چاہے وہ بنا سکتا ہے. یہ لوگوں کو زام ہو چکا ہے، یہودیوں اور نصارہ کے کیا زام ہے؟ نحن ابناء اللہ وحباؤ، ہم اللہ کے بچے ہیں اور اس کے چہیتے ہیں. تو ان سے پوچھئے اگر واقعی تم اللہ کے بچے ہو، قل فَلِمَا يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُم، تو پھر اللہ تمہارے پہ عذاب کیوں لاتا ہے تمہارے گناہوں کی وجہ سے؟ رشیا میں تمہیں مارا گیا، جرمنی میں تمہیں مارا گیا. آج دنیا کی دو بڑی طاقتیں UK اور USA اگر تمہاری مدد سے ہاتھ ہٹا لیں، دنیا بھر کے مسلمان ان کی جانب 150 کروڑ ان کی جانب رخ کر کے تھوک دیں تو یہ ان کے تھوک میں 101 کروڑ انسان ڈوب جائیں گے. لیکن اللہ نے ان کو اس وقت زندہ رکھا ہے تاکہ قیامت سے پہلے جو آخری جنگ ہو، آرمیڈاگان، یہ جنگ کبیر، آخری جنگ جو ہوگی اس میں خالص مقابلہ ہوگا. عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے مسلمانوں کے ساتھ مل جائیں گے اور موسیٰ علیہ السلام کے امتیوں کے ساتھ. یعنی آپ اندازہ لگائیے 1 کروڑ کا مقابلہ 300 کروڑ کر رہے ہیں. واٹ از دا ریشیو؟ 1:300. اس کے باوجود بھی ان کے پاس ایسے خطرناک ہتھیار ہے کہ وہ اس دنیا کو سینکڑوں مرتبہ برباد کر سکتے ہیں، لیکن ان کے ہتھیاروں کو اللہ چلنے نہیں دے گا. قیامت آئے گی تو ان کے ہتھیاروں کی وجہ سے نہیں، اللہ کے حکم سے آئے گی. ہم نے آخری رسول کو اے اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی ما فترۃ من رسول. عیسیٰ علیہ السلام کے بعد میں دیکھو بڑے لمبے عرصے تک، اور تاریخ کے مطابق، تاریخ دانوں کے مطابق، ہسٹورینس کے مطابق 500 سال سے کوئی نبی نہیں آیا تھا. ہم نے آخری نبی کو اس لیے بھیجا ہے تاکہ کل تم یہ نہ کہو ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، ہمارے پاس تو کوئی آیا نہیں تھا بشیر اور خبردار کرنے والا، خوشخبری دینے والا. فقد جاءکم بشیر و نذیر، تمہیں خوشخبری دینے والا بھی آ گیا ہے، ڈرانے والا. اللہ اس نبی کی، آخری نبی کی بات مان لو، تمہارے لیے بشارتیں، خوشخبریاں ہیں. اس نبی کی بات کا انکار کرو، تمہارے لیے پھر وہاں پر وارننگز ہیں. اچانک درمیان میں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر چھڑ گیا، جو انہوں نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ اللہ نے تم میں نبی پیدا کیے، تمہیں حکومت عطا کی اور دنیا میں وہ کچھ تمہیں دیا کہ جو دنیا میں آج تک کسی کو نہیں دیا گیا تھا. لہٰذا یہ اس وقت مکالمہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے کر رہے ہیں جب فرعون کو بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں نے سمندر کے دوسرے کنارے پر، ایک کنارے سے دوسرے کنارے پر پہنچے، وہاں کھڑے رہے، اور جیسے ہی فرعون اور اس کی فوج اسی راستے میں چل کر درمیان میں سمندر کے پہنچی، اللہ نے پانی کے دونوں لوٹوں کو، دونوں موجوں کو آپس میں ملا دیا، اور پوری فرعون کی فوج بنی اسرائیل نے ڈوبتی ہوئی دیکھی. اب جب آگے بڑھے تو سامنے فلسطین کا علاقہ تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم سے کہا یا قوم ادخلوا الارض المقدسہ. فلسطین کو اللہ تعالیٰ نے 2 مقام پر ارض مقدسہ کہا، بڑی مقدس. یہ انبیاء کی زمین ہے، سینکڑوں پیغمبر یہاں مدفون ہیں. لیکن ایک بات یاد رکھیے، کسی پیغمبر کی قبر کا اس وقت دنیا میں، موجودہ دنیا میں کسی نبی کی قبر کا کوئی نشان نہیں ہے سوائے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے. کسی نبی کی قبر کا پتہ نہیں ہے. تو یہاں چلے جاؤ، اللہ نے یہ تمہارے لیے زمین لکھ دی ہے. کتب اللہ لکم، اللہ نے لکھ دی تمہارے لیے.
آج قرآن کے ان الفاظ کو وہ اپنے لیے سمجھ کر دوبارہ انہوں نے محنت کی، کوشش کی. حالانکہ بیت المقدس فتح ہو گیا تھا حضرت عمر ابن فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے خلیفہ المسلمین کے عہد میں، ان کے دور میں، لیکن پھر بھی انہوں نے ایک زمانہ گزرنے کے بعد مسلمانوں سے چھین لیا. پھر دوبارہ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے قبضے سے چھین لیا، لیکن آج سے 500 سال پہلے پھر انہوں نے دوبارہ قبضہ کر لیا. یعنی آج سے تقریباً 75 ایئرز بیفور. ورنہ یہاں فلسطین میں صرف مسلمان رہتے تھے اور مسلمانوں نے سہولت اور رعایت دی تھی. کوئی دھرم اور دین کا ماننے والا، خاص طور پر عیسائی اور یہودی، جب چاہے فلسطین میں آئیں عبادت کریں، ان کے لیے کوئی روک ٹوک نہیں تھی. لیکن جس دن سے یہودیوں نے قبضہ کر لیا، اس دن سے انہوں نے مسلمانوں پر زندگی تنگ کر دی. اور آج غزہ کا کیا حال ہے آپ اچھی طریقے سے جان سکتے ہیں. لیکن قوم کے لوگوں نے کچھ آدمیوں کو بھیجا، جا کر معلوم کرو اس بستی میں کون رہتے ہیں. وہ لوگ آ کر انہوں نے جب کہا کہ یہاں پر انا فیہا قومن جبارین، بڑے طاقتور لوگ رہتے ہیں، ہم تو یہاں پر نہیں جائیں گے. اے موسیٰ فاذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، ہم تو نہیں جائیں گے، تمہارا خدا جاؤ، ان کو لڑکے بھگاؤ، تب ہم بستی خالی ہوگی تو جائیں گے، ورنہ نہیں جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ 40 سنہ، اے موسیٰ ہم 40 سال کے لیے آپ کی قوم پر اس شہر کو حرام کریں. یہ 40 سال تک وہاں نہیں جائے سے، بلکہ یہ کہاں گھومتے رہیں گے؟ یہ یہاں صحرا میں گھومتے رہیں گے. یتیہون فی الارض، یہ صحرا میں گھومتے رہیں گے. البتہ ہم ان کے کھانے پینے کا بڑا معقول اور دھوپ سے بچنے کا معقول انتظام کریں گے. دھوپ سے بچنے کے لیے ہر وقت ان پر بادلوں کا سایہ ہوگا، کھانے اور پینے کے لیے ہم ان پر من و سلوہ نازل کریں گے. اس طریقے سے یہ قوم 40 سال کے دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام کا انتقال ہوا. پھر نئے نبی آئے. ان نبی کی سرکردگی، یوشع جن کے بارے میں روایات میں کہ یوشع بن نون تھے، ان کی سرکردگی میں اس دور کے نئی جنریشن کے، اس دور کے مسلمانوں نے فلسطین کو فتح کیا. اس کے بعد آیت نمبر 27 سے ذکر آ رہا ہے حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا، جن کے بارے میں عجیب و غریب کہانیاں گھڑی گئیں اور عورت کو دنیا میں ذلیل کر دیا گیا. دونوں قوموں نے، موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے، عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے عورت کو انتہائی حقیر چیز سمجھ لیا. آج ایک موسیٰ علیہ السلام کا ماننے والا اپنی ماں، بہن، بیوی، بیٹی کو اپنے مقصد براری کے لیے بیچ سکتا ہے، ان کی قیمت کھا سکتا ہے. آپ کے سامنے 1966-7 کا واقعہ ہے کہ 1 گھنٹے میں یہودی عورتوں کی مدد سے انہوں نے ایجپٹ کی پوری ایئر فورس کو زمین کے برابر کر دیا. پورے ان کے فائٹر جیٹس 1 گھنٹے میں زمین کا. اب جس قوم کے پاس فوجی ہوائی طاقت نہ ہو، وہ زمینی طاقت کے ذریعے کیسے فتح حاصل کر سکتی ہے؟ اب کہ حقیقی واقعہ قرآن بیان کر رہا ہے کہ 2 بھائیوں کے بیچ میں لڑکی کے لیے، بہن کے لیے، نکاح کے لیے جھگڑا نہیں ہوا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے دونوں بھائیوں سے قربانی طلب کی. ایک بھائی نیک، مخلص، متقی تھا، اللہ کی پسند کی فرمائش کرنے والا تھا. بڑی محنت سے ڈھونڈ کر جو کچھ اسے بہترین مل سکا وہ لا کر اس نے میدان میں رکھ دیا. دوسرا بھائی اللہ کی عبادت سے بھی غافل تھا، ہو سکتا ہے اللہ کے قدرت اور مقام و مرتبہ اس کے دل میں نہیں تھا. اس نے کہا کہ بھائی میں شاید آج کل کے ہماری طرح مسلمان ہوگا، آئی ایم ویری بزی، آئی ایم بزی ان میٹنگ، آئی ایم بزی ان واٹس ایپ، آئی ایم بزی ان سوشل میڈیا، آئی ایم ویری بزی، میں بزی. آئیے اللہ میاں میرے پہ کیا مصیبت ڈال دی ہے، جو ہاتھ میں آیا لا کے رکھ دیا. اللہ نے اس قربانی کو قبول کیا جو خلوص دل سے کی گئی تھی. شیطان نے دونوں بھائیوں کے دل میں حسد کی آگ بھڑکا دی. ہم دونوں ایک ہی باپ کی اولاد، ایک ہی ماں کا دودھ پیا. پھر اللہ نے ایک کی قربانی قبول دوسرے کی کیوں نہیں کی؟ جس کی نہیں کی گئی اس نے اپنے بھائی سے کہہ دیا میں تجھے قتل کر دوں گا، لاقتلنک، اور پھر قتل بھی کر دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ملتی ہے
آج دنیا میں قیامت تک جتنے قتل انسانوں کے ذریعے ہوں گے، اس گناہ کا ایک حصہ آدم کے اس بیٹے کے کھاتے میں لکھا جائے گا۔ اس لیے اے مسلمانوں، اے میرے بھائیوں بہنوں، کسی کام کو نیکی کا کام، ثواب کا کام سمجھ کر کرنے سے پہلے اس کی جانچ پڑتال کر لو کہ کیا یہ کام اس طریقے سے ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا، آپ کے 1,24,000 صحابہ نے کیا تھا۔ اگر کسی سے روایت ہے تو عمل کرو، ورنہ کتنی اچھی دکھے اسے ترک کر دو۔ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن میں اللہ نے فرما دیا، الیوم اکملت لکم دینکم، دین مکمل ہو گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے بتا دیا۔ اب اگر کوئی نئے طریقے سے ہم عمل کرتے ہیں، نئی چیز پیش کرتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بتائے جانے کے باوجود اگر تم کوئی نئی چیز دین میں داخل کرو، یہ بدعت ہے، وکل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ تو ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو قتل کر دیا، اس لیے ہم نے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، ہم نے بنی اسرائیل پر ہی کتاب میں، ان کی کتاب میں لکھ دیا تھا کہ انسان کا نفس، ایک انسان کا قتل بہت بری بات ہے، زمین میں فساد پھیلانے کے انسان کے خون کے بدلے میں وہی انسان قتل کیا جائے گا، اور ایک انسان کا قتل انسانیت کو قتل کرنے کے برابر ہے۔ ایک انسان کی جان بچانا تمام انسانوں کی جان بچانے کے برابر ہے۔ اب اللہ چونکہ فائنل قرآن ہوتا جا رہا ہے، احکام دیا جا رہا ہے کہ اسلامی حکومت کے خلاف اگر کوئی بغاوت کرے گا تو اس کے ساتھ حکومت کیا معاملہ کرے گی۔ جو لوگ اللہ اس کے رسولوں سے لڑتے ہیں، زمین میں فساد برپا کرتے ہیں، ان کی سزا یہ ہے کہ قتل کیے جائیں، سولی پر چڑھائے جائیں، یا ان کے ہاتھ پیر مخالف سمتوں سے کاٹ دیے جائیں، یا وہ جلا وطن کر دیے جائیں۔ یہ ان پر دنیا کی ذلت و رسوائی ہے، دنیا میں اور آخرت میں ان کے لیے اس سے بڑی سزا ہے۔ البتہ حکومت انہیں گرفتار کرنے سے پہلے اگر وہ توبہ کر لیں، وہ معافی مانگ لیں، تو پھر تمہیں معاف کر دینا چاہیے، اس لیے کہ ان اللہ غفور الرحیم۔ یہ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں پیش آیا۔ ایک علاقے قبیلہ عینیہ کے لوگ آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جب دیکھے تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آئے کہ وہ لوگ، ان کے جسم پر صرف ہڈیاں نظر آ رہی تھیں، اور چمڑا جیسا کہ ان ہڈیوں پر منڈ دیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں شاہی اپنے سرکاری چراگاہ کی طرف بھیجا، وہاں جاؤ، وہاں پر اونٹ کا دودھ پیو، اور اس وقت آپ نے حکم دیا تھا اونٹ کا پیشاب بھی پیو، تمہیں صحت ہو جائے گی۔ چاہے کوئی خاص قسم کی بیماری ہو سکتی ہے جس کا علاج اس وقت ایک گندی چیز میں رکھا گیا تھا، بعد میں یہ چیزیں منع کر دی گئی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق پیشاب منع ہے۔ وہ لوگ وہاں رہے، وہاں انہوں نے دیکھا کہ اتنی بڑی چراگاہ ہے جہاں پر بیسیوں اونٹ، سینکڑوں اونٹ گھوم رہے ہیں، جانور وہاں پر ہیں، اور نگرانی کرنے والا ایک، ان کو پتہ ہی نہیں تھا، نئے نئے مسلمان تھے، ان کو ابھی اللہ کی توحید کا، اللہ کی قدرت کا، اس کی شان کا پتہ ہی نہیں تھا۔ انہوں نے سمجھا کہ دنیا کا معاملہ ہے، ایک چلا جو نگرانی کرنے والا تھا اس کو، اس کے گھر والوں کو قتل کیا، آگ لگا دی، اور جانوروں کو لے کر بھاگ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع ملی، آپ نے صحابہ اکرام کا ایک جتھا، دستہ بنایا، فوجی دستہ، اور بھیجا۔ صحابہ اکرام ان کو گرفتار کر کے لائے۔ ان لوگوں کو مسجد نبوی میں موت کی سزا دی گئی۔ پہلے تو سلاخیں گرم کی گئیں، ان کی آنکھوں کے سامنے لایا، ان کی آنکھیں پگھل گئیں، بینائی چلی گئی۔ پھر ایک ایک کر کے ان کا ایک سیدھا ہاتھ اور ایک بایاں پاؤں، رائٹ ہینڈ کلائی کے نیچے سے، لیفٹ پیر گھٹنا ٹخنے کے نیچے سے کاٹ دیا گیا۔ ان تمام لوگوں کا، اس پورا ایک مجموعہ تھا لوگوں کا، اور پھر ان کو مسجد نبوی کے صحن میں دھوپ میں مرنے کے لیے چھوڑ دیا۔ کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باوجود یہ کہ رحمت للعالمین ہے، ان باغیوں کے ساتھ آپ نے رتی برابر رعایت نہیں کی، اور یہ سزا مدینے کی آبادی نے دیکھ لی۔ اب اس کے ساتھ ایک آیت آئی ہے، آیت نمبر 35،
یہ مسلمانوں کے لیے ایک امتحان بن چکی ہے، جس میں اللہ فرما رہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کی ناراضگی سے بچو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اللہ کے دربار میں وسیلہ تلاش کرو۔ حالانکہ بعد والا لفظ ہے وہ جاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون، کیسے اللہ کے قرب کا ذریعہ تلاش کرو، کیسے؟ جہاد کر کے۔ جہاد کیا ہے؟ یوز یور ایٹموسٹ ایفرٹس فار دا پروپیگیشن آف اسلام، اسلام کو دنیا پر جاری و ساری کرنے کے لیے تم جو کوششوں کا مال کے ذریعے، قلم کے ذریعے، زبان کے ذریعے، ہتھیار کے ذریعے، جو کوششوں سے بھی کر سکتے ہو کرو، شاید کہ تم فلاح پاؤ۔ ہم مسلمانوں میں بعد کے دور کے انہوں نے وسیلے کا مطلب یہ سمجھا فلاں بزرگ کے پاس جاؤ وہ اللہ سے دعا کریں گے، یہ وسیلہ ہے۔ یہاں وسیلے کے معنی و مفہومی کچھ اور ہیں۔ بعض ہمارے دینداروں نے اس سے فائدہ اٹھایا اور پھر وہ خبر پرستی کی انہوں نے ایک باقاعدہ رسم و رواج ڈال دیا۔ اب چونکہ میں نے بتایا کہ یہ فائنل سورہ تھا، اب اللہ چوری کرنے والوں کو سزا قرآن کے ذریعے دلا رہا ہے۔ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، چور مرد ہو یا عورت اگر وہ چوری کرے ایک معقول رقم یا معقول چیز تو پھر اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں۔ معاشرے و لوگوں پر اتنی ہیبت طاری ہو جائے کہ دوبارہ کوئی چوری کے بارے میں سوچے نہیں۔ اندازہ لگائیے یہ، اور لوگ کہتے ہیں کہ صاحب یہ تعلیمات بہت ہی باربیرک قسم کی تعلیمات اور سزائیں ہیں۔ ہاں ہیں، ہم نے نہیں دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنائی ہوئی سزائیں نہیں ہیں، نافذ کی بھی سزائیں نہیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ تعلیمات اللہ نے، ان کے رب نے، ان کے آقا نے، ان کے خالق نے، ان کے مالک نے اتاری۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نہیں ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یا ایھا الرسول، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو کفر کی راہ میں لوگ تیز گامی چلت پھرت دکھا رہے ہیں، اس کی وجہ سے آپ رنج میں نہ پڑیں، چاہے ان میں سے وہ لوگ ہی کیوں نہ ہوں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے لیکن ایمان ان کے دلوں میں اترا نہیں۔ یہ لوگ یہودیوں کے پاس جاتے ہیں اور مسلمانوں کی باتیں کان لگا کر سن کر دوسروں تک پہنچاتے ہیں، اور ان یہودیوں کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ کی کتاب کے الفاظ کو ان کی جگہوں سے ہٹا کر دوسری جگہ پر لگا دیتے ہیں، لہٰذا تم ان سے مت ڈرو۔ فلا تخشوا الناس، لوگوں سے مت ڈرو، واخشونی، اللہ سے ڈرو۔ پھر اللہ نے ایک آیت کے حصے کو 3 مرتبہ دہرایا ہے، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو اللہ نے قوانین نازل کیے ہیں اس کے قانون کے مطابق اگر تم فیصلہ نہیں کرو گے، جو نہیں کرے گا وہ کافر ہے۔ اگلی آیت میں فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، وہ لوگ ظالم ہیں۔ پھر آخری آیت میں اللہ نے فرمایا کہ وہ لوگ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، وہ فاسق ہیں۔ اب بتائیے، اللہ تعالیٰ آگے چل کر مزید ایک حکم دیتا ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، یہودیوں اور عیسائیوں کا اپنا رفیق جگری دوست مت بناؤ، ایسے تعلقات کے ان کے تقاریب میں ہم شریک، ہمارے تقاریب میں وہ، ان کی دعوتوں میں ہم، ہماری دعوتوں میں ان کے ہاں بے پردگی ہے، ہمارے ہاں پردہ ہے، شرعی پردہ ہے۔ ہماری عورتیں اپنے پورے جسم کو ڈھیلے ڈھالے لباس میں ڈھانک کر اور اپنے چہرے کو نقاب میں چھپائیں گی۔ ان کے پاس ننیں تو ڈھیلے ڈھالے لباس میں جسم کو چھپاتی ہیں لیکن چہرہ نہیں چھپاتی، یہ یاد رکھنا چاہیے۔ کچھ چیزوں میں انہوں نے ہماری باقاعدہ مخالفتیں کی ہیں۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کچھ احکامات مزید دیتے جا رہا ہے کہ ان کو اپنا رفیق۔ پھر آیت نمبر 66 میں اللہ نے ایک بڑی خاص آیت بات بتائی ہے، وَلَوْ، کہ اے مسلمانوں دیکھو، اگر
موسیٰ علیہ السلام کے امتی اور عیسیٰ علیہ السلام کے امتی اپنی کتابوں کی تعلیمات کو اپنے معاشرے میں قائم کرتے تو کیا ہوتا؟ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ۔ اگر یہ تورات اور انجیل کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارتے، اپنے معاشرے میں ان تعلیمات کو جاری اور ساری کرتے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتنا رزق آسمان سے ان کے لیے برستا اور زمین سے ابل پڑتا۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، سمجھ لیجئے مثال کے لیے، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں بھی کوئی نبی آنے والا ہوتا، اور یہ میرے الفاظ نہیں ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ الفاظ فرمائے، لَوْ كَانَ نَبِيًّا بَعْدِي لَكَانَ عُمَرٌ، اگر میرے بعد کوئی نبی آنا ہوتا تو وہ نبی عمر ہوتے تھے، لیکن آپ نے صاف فرما دیا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اب بتائیے اگر آنے والا ہوتا تو کیا اللہ تعالیٰ ہمارے بارے میں قرآن ان کی کتابیں یہ نہیں فرماتے؟ اگر ان لوگوں نے قرآنی تعلیمات کو قائم کی ہوتی تو آسمان سے رزق برستا اور زمین سے ابھر پڑتا۔ آج ہم دنیا کی روزگار کی تلاش کے لیے اتنے مگن ہو چکے ہیں اور دنیا داری میں اتنے مو ہو چکے ہیں، ہم کو اب زندگیاں پیاری ہیں۔ کوئی مسلمان آج مرنے کے لیے سوچتا بھی نہیں ہے، ڈر ہوتا ہے۔ ہر کوئی یہ دعا کرتا ہے کہ میری درازی عمر کے لیے دعا کرو۔ دعا ضرور کی جائے، دعائیں تقدیریں بدل دیتی ہیں، اللہ اپنا لکھا ہوا مٹا سکتا ہے، نیا لکھ سکتا ہے، لیکن اللہ نے کیا لکھا ہمیں کیا معلوم؟ ہمیں قطعی پتہ نہیں کہ اللہ نے تقدیر میں جو کائنات کے بننے سے 50,000 سال پہلے اللہ نے لوح محفوظ میں لکھ کر محفوظ کر دیا۔ یا ایھا الرسول، اب دیکھیے بات آئی ہے ان مسلمانوں کے لیے جو غلو کر کے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ خاص باتیں کچھ مخصوص صحابی کو بتائی، بقایا صحابہ کو نہیں بتائی، اور یہاں قرآن میں ابھی قرآن کا نزول ہی مکمل نہیں ہوا ہے، ابھی یہ سورہ چل رہا ہے، اس کے بعد میں ایک مکمل سورہ نصر نازل ہوگا، متفرق آیات نازل ہوں گی حجۃ الوداع کے موقع پر۔ یہ حجۃ الوداع پہ جانے سے پہلے یہ سورہ تقریباً نازل ہوا ہے، اور اس کی ایک آیت الیوم اکملت لکم دینکم وہ یوم عرفہ کے دن نازل ہوئی ہے۔ تو اللہ اس آیت نمبر 67 میں فرما رہا ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب کی طرف سے جو کچھ آپ پر نازل کیا گیا ہے وہ لوگوں تک پہنچا دیجئے۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اگر آپ نے ایسا نہیں کیا، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، آپ نے اللہ کی رسالت جو آپ کو دی تھی اس کا آپ نے حق ادا نہیں کیا۔ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اللہ آپ کو دنیا کے تمام انسانوں سے بچائے گا۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ، اللہ کافروں کو آپ کے مقابلے میں کوئی راہ کامیابی نہیں دکھائے گا، آپ کا دین غالب ہو کر رہے گا، آپ کا دین دنیا پر تاری چھا کر رہے گا۔ کہہ دیجئے دنیا والوں سے یا قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل، اے اہل کتاب تم اصل میں کسی اصل پر نہیں ہو، تم اپنے مرکز پر اپنے اصلی تعلیمات پر ہو نہیں جب تک کہ تورات اور انجیل کو تم قائم نہ کرو جو اللہ کی طرف سے تم پر نازل کی گئی ہیں، ورنہ اور تمہاری سرکشی کا حال یہ ہے کہ تم انکار میں آگے بڑھتے جا رہے ہو، اور انکار کرنے والوں پر اے مسلمانوں افسوس مت کرو۔ ان لوگوں نے یقیناً کفر کیا، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، ان لوگوں نے یقیناً کفر کیا جنہوں نے کہا کہ اللہ ہی مسیح ابن مریم۔ اب بتائیے آپ سوچ کے دیکھیے کہ ایک مخلوق وہ خود جانتے ہیں کہ وہ حضرت مریم، بلکہ ان میں کہ کچھ لوگوں نے عقیدہ گڑھا کہ حضرت مریم کے بغیر نکاح کی اولاد نہیں ہو سکتی، اس لیے پیٹر دا کارپینٹر سے انہوں نے رسم کرایا، پھر نعوذ باللہ من ذالک، رسم تو بھئی رسم شادی نہیں کہلاتی، نکاح نہیں کہلاتا، رسم ہونے کا مطلب رسم کے بعد میں ایک عورت مرد تعلق قائم کر لے تو وہ بھی گناہ زنا ہی شمار ہوگا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے نبی کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، جبکہ ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے حکم سے حضرت مریم علیہ السلام حاملہ ہوئی، وہ اللہ کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا کلمہ ہیں، اس لیے ان کو ان کی والدہ کی نسبت سے نام دیا جاتا ہے مسیح ابن مریم۔
جبکہ دیگر تمام نبیوں کے نام جب لیے جاتے ہیں تو ہمارے نبی کا نام ہم کیا لیں گے؟ محمد بن عبداللہ۔ یہ ہے، باپ کے نام سے دنیا میں انسان جانا جاتا ہے، ماں کے نام سے نہیں، اور یہ چونکہ بغیر باپ کی موجودگی کے پیدا ہوئے اس لیے انہیں والدہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ انہوں نے، عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کیا کہا تھا؟ یا بنی اسرائیل، وقال المسیح یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی و ربکم، اے بنی اسرائیل اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اور جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا، اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے گا، اللہ اس پر جنت حرام کر دے گا، اس کا ٹھکانہ جہنم آگ ہوگا۔ وما للظالمین من انصار، اور ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوتا۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، ان لوگوں نے بھی کفر کیا جو ٹرینٹی کے قائل ہیں۔ وما من الہ الا اللہ الا الہ واحد، سوائے اللہ کے دوسرا کوئی معبود عبادت کے لائق ہے ہی نہیں۔ اور عیسیٰ کی ماں، عیسیٰ نے امہ صدیقۃ، بڑی سچی عورت تھی، بڑی راست باز عورت تھی، اور وہ دونوں بڑے مزے کی بات، تم خدا کا بیٹا خدا کی بیوی کہتے ہو یا بعض عیسائی خدا کی ماں کہتے ہیں، ان دونوں کا معاملہ کیا تھا؟ کانا یا کلانی الطعام، وہ دونوں کھانا کھاتے تھے۔ پھر تم نے کھانا کھانے والوں کو تم کیسے، اور ہر کھانا کھانے والا تھوڑی دیر کے بعد نے کھانے کو خارج بھی کر دیتا ہے، تو کیا خدا کا بیٹا غلاظت خارج کرتا تھا اور دنیاوی اشیاء کھاتا؟ نہیں، وہ بھی اللہ کے عبد تھے۔ عبد کے معنی کیا بتایا میں نے آپ کو؟ غلام۔ یہ بات ہمارے ذہنوں میں ہوگا تو مسلمانوں سے بھی غلو نہیں ہوگا۔ اور آج مسلمانوں کی بڑی تعداد غلو کی وجہ سے نبی کے مقام پر صحابہ کو، صحابہ کے مقام پر بزرگان دین کو، اور بزرگان دین کے مقام پر محلے کے بابا، پیر صاحب، حضرت صاحب، مرشد کو بٹھا کے رکھی ہے۔ آئیے 1400 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے ہم کو اور آپ کو، مسلمانوں کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کو، قرآن کے ماننے والوں کو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کو، آخرت کے ماننے والوں کو، دین اسلام کے ماننے والوں کو بڑے کھلے الفاظ میں سمجھا دیا، قیامت تک تمہاری بدترین دشمنی کون کریں گے؟ آئیے وہ آیت پڑھیں۔ میں آپ سے ادباً درخواست کر رہا ہوں کہ اس آیت کو پڑھ لیجئے، آیت نمبر 81 سورہ مائدہ۔ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسَ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا، اہل ایمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کی دشمنی میں، عداوت میں سب سے زیادہ سخت پاؤ گے تم یہودیوں کو، وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور جو مشرک ہیں۔ اب یہ کہاں پائے جاتے ہیں آپ دیکھ لیجیے۔ اس کے برخلاف مسلمانوں کے قریب کون ہیں؟ وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى، جو عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں وہ تم سے قریب ہیں۔ ان میں آج بھی ان میں ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّسِينَ وَرَهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، ان میں تارک الدنیا فقیر پائے جاتے ہیں، ان میں غرور نفس نہیں پایا جاتا۔ یہاں پر چھٹا پارہ ختم ہو رہا ہے انشاءاللہ۔ اللہ نے جس وارننگ سے ہمیں متنبع کیا، وارننگ دی، سمجھایا کہ کن کو اپنا دشمن حقیقی سمجھو قیامت تک کے لیے، اور دوست تمہارے کون ہیں ان کے بارے میں کل بات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول الامین وآلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ بار الہ تمام امت مسلمہ کے دلوں کو اپنی جانب پھیر دے، اپنے قرآن کی جانب پھیر دے، اپنے نبی کی احادیث و سیرت مبارکہ کی جانب پھیر دے۔ ہمارے کچھ احباب، رشتہ دار، عزیز اقارب دنیا بھر کے مسلمان بیمار ہیں، خاص طور پر محمد صدیق، عبدالسمیع، محسن عالم، ان کو یا اللہ صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما،
اور جو ہمارے عزیز اقارب رشتہ دار والدین اس دنیا سے گزر چکے ہیں ان کی مغفرت فرما، ان کی قبروں کو اس ماہ مبارک کی برکتوں سے ان میں نور بھر دے، جنت کی کھڑکیاں کھول دے، تمام مسلمان بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما، بے روزگاروں کو حلال و طیب رزق و روزگار عطا فرما، جن کے کاروبار روزگار ہیں انہیں خیر و برکت عطا فرما، مسلمانوں کے دلوں کو آپس میں جوڑ دے، اتفاق و اتحاد عطا فرما، نفاق و تفرقہ دور فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔